اچھا بسم اللہ علامہ صاحب یہ ذرا بتائیے کہ ایک اور جو پہلو جو بڑا اہم ہے اور وہ ہماری زبان کا چسکا ہے، وہ ہماری سماعتوں کا چسکا ہے، اسے ہم غیبت کہتے ہیں، اسے ہم چغلی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے کامنٹ کر دینا، مطلب سلینگ لینگویج یوز کر لینا، رف سے کامنٹ کر دینا۔ اور اب تو دیکھیں نا، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ موبائل فون میرے پاس ہے، میں جاتا ہوں کہیں بھی کسی بھی سائٹ کے اوپر اور دھڑلے سے ایک پوسٹ لگاتا ہوں اور لوگوں کی جو ہے وہ مطلب کریکٹر اسیسینیشن کر دیتا ہوں۔ یہی صورتحال اگر آپ چغلی کی لیں تو گھر سے لے کے، یعنی ایک بہو اور ساس کے درمیان کے جھگڑے سے لے کر آپ اوپر چلے جائیے صاحب مقتدر حلقوں تک، ہر جگہ یہ چغلی کا کلچر جو ہے عام ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اوپر کرنا، سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنا۔ بتائیے حدیث مبارکہ اور وعیدیں کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل پیارے آقا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جماعت کے اندر حکمت یہی آپ کو نظر آئے گی، حج کے اندر آپ کو حکمت یہی نظر آئے گی، تمام عبادات میں یہ حکمت نظر آئے گی کہ تاجدار کائنات اپنی امت کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ درست۔ غیبت اور چغلی یہ وہ وحشت ناک اور خون خار گناہ ہیں جو ابھی ان کے ناموں کے ساتھ ہی غیبت خوری، حالانکہ غیبت تو بولی جاتی، کھائی تو نہیں جاتی، غیبت خوری اور چغلی خوری، یہ خور جو ہے، چغل خور کہا جاتا ہے، یہ خور کا جو لفظ ہے یہ کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ جی تو کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت اور چغلی امن کو کھا جاتے ہیں، اجتماعیت کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جس قوم میں داخل ہو جاتے ہیں وہ قوم اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ کیا اچھی بات آپ بتا، ان کے دلوں کے اندر امن ٹھہر نہیں سکتا، سکون نہیں رہ سکتا، فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ فخر عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو غیبت نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ اتنی اونچی آواز سے حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا کہ پردہ نشین عورتوں نے گھروں میں بھی اس کو سماعت فرمایا تھا۔ اللہ فرمایا لوگوں عیب تلاش نہ کیا کرو، عیبوں کو بیان نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ جو عیب بیان کرتا ہے رب اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ، اور جب رب عیب ظاہر کرتا ہے تو پھر رسوا انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غیبت کرنے والا لوگوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی رسوائی کی بنیاد غیبت کرتے ہی رکھ چکا ہوتا ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ اللہ کو کون سے پسند ہیں؟ فرمایا وہ جو حسن اخلاق والے ہوتے ہیں، جو باہم محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ کو کون سے لوگ بہت زیادہ برے لگتے ہیں، ناپسند ہیں؟ عرض کی آقا آپ ضرور بتائیے۔ تو حضور جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، جو عیب تلاش کرتے ہیں اور عیب کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ وہ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہمارا اسلام فیملی سسٹم کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فیملی سسٹم کو بچاتا ہے، لیکن یہ غیبت اور چغلی نے فیملی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہو نے یہ ذمہ داری سمجھ رکھی ہے کہ اپنے سسرال کی تمام باتیں اپنے میکے میں بتانی ہی بتانی۔ اور یہ بدنصیبی ہے یہ جو یہ اپنا واٹس ایپ ہے، اب وہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، وائس نوٹ تیار کیا اور اس کو جا کے بھیج دیا، اور اب وہ ساس یہ کر رہی ہیں، اب سسر یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضور فخر عالم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو انہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی علی کی کوئی شکایت لے کر نہ آنا۔ اللہ، جبکہ شکایت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی شکایت لیکن یہ تو امت کی تربیت کے لیے، لیکن یہ ہمارے لیے تربیت تھی۔ آج ہم ایک ایک بات کو سنتے ہیں۔ اور پھر چغل خوری جو ہے، چغل خوری ایسا گناہ ہے جو دلوں کے اندر بہر ڈالتا ہے، جو نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب جنت کو تیار فرمایا، جنت بڑی خوبصورت ہے، اور جنت کو جب تیار کیا تو رب العالمین نے جنت سے کلام فرمایا۔ یہ آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت سے جب کلام کیا تو جنت یہ بولتی ہے اے رب العالمین وہ بڑا خوش بخت ہے جس کو تو میرے اندر داخل فرمایا۔ تو رب تعالیٰ نے 8 بندوں کا ذکر فرمایا، جن میں ایک وہ بدبخت ہے جو چغل خور ہے، اس کو اللہ فرماتا ہے میں جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اب بالکل نیشنل لیول پہ ہم بات کر لیتے ہیں، یعنی گھریلو لیول پہ، کہ جو بہو اپنی ساس کی شکایتیں اپنے شوہر کے پاس کر رہی ہے، جو ساس اپنی مطلب اپنا بہو کی شکایتیں اپنے شوہر کے پاس، یا نن جو ہے اپنے بھائی کے پاس کر واٹس ایور، یہاں سے شروع کر کے جب آپ اوپر ٹاپ ایلیٹ تک چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں چغل خوری ہو رہی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیٹیگوریکل سرکار کا فرمان ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔